حصار شعب سے نکلنے کے 8 ماہ کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا. بہت ساتھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ان کے 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں پہلی بیوی ہیں آپ کی, جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعلق تھا. اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے آج بھی دنیا میں چل رہا ہے, وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے وہ سلسلہ چلا اور قیامت تک چلتا رہے گا. تو بڑا تعلق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جدائی کا بڑا رنج ہوا, کیونکہ ابتدائے اسلام میں جس قسم کے حالات پیش آئے اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. مالدار خاتون تھی, لیکن اپنے مال سے ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ تکالیف کو, مشکلات کو بھی برداشت کیا. یہی نہیں کہ خالی ساتھ دیا ہو, مشکلات کو بھی برداشت کیا. اور یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عورت کی جو خوبی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ نبھانا ہے. اور نبھانے کا یہ مطلب نہیں کہ خوشحالی ہے تو نبھائے, اس کا یہ مطلب نہیں. چاہے جس قسم کے بھی شوہر کے حالات ہوں, ان حالات میں اپنے شوہر کے ساتھ نبھانا, یہ عورت کی خوبی ہونی چاہیے. آپ دیکھ لیجئے امہات المومنین سب کی تاریخ اٹھا لیجئے کہ وہاں تو یہ کیفیت تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 3 چاند ہم دیکھ لیتے تھے, یعنی 2 مہینے پورے گزر جاتے تھے کہ گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی. اور کس وجہ سے؟ کہ کچھ ہوتا ہی نہیں تھا تو چولہا جلے کیسے. لیکن اس حال میں بھی امہات المومنین نے کبھی کسی چیز کا شکوہ نہیں کیا, نبھایا. اور یہی سب سے بڑی عورت کی خوبی ہے. آج تو گھروں کے اندر یہ کیفیت ہے کہ شوہر کی چاہت نہیں ہوتی, شوہر کے مال کی چاہت ہوتی ہے. اسے اچھا لباس بھی چاہیے, اچھا کھانا بھی چاہیے, اچھی سہولیات بھی چاہیے. ارے بھائی یہ دیکھ کہ شوہر کی چادر کتنی ہے, جتنی شوہر کی چادر ہے بس اس کی چادر کے اندر پیر پھیلاؤ, اس کی چادر کے اندر رہ کے گزارا کرو, اس کی گنجائش میں رہ کے گزارا کرو. یہ ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے امہات المومنین کی. جب ہم زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ امت کی مائیں ہیں, اور جب وہ امت کی مائیں ہیں تو پھر ہماری خواتین کو انہیں اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے, اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے کہ کس طرح سے امہات المومنین نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا. فاقوں کے ساتھ گزارا کرنا, تنگ دستی کے ساتھ گزارا کرنا, تکالیف کو برداشت کر کے گزارا کرنا, لیکن کبھی زبان پر گلا شکوہ نہیں آیا. اور یہی عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ محبت شوہر کے مال سے نہیں ہونی چاہیے, اس کی جائیداد سے نہیں ہونی چاہیے, اس کی ذات سے ہونی چاہیے. کیونکہ محبت کسی مادی چیز کے ساتھ کرنا, لباس سے, مکان سے, ان چیزوں سے, ارے بھائی وہ تو ذات کے ساتھ ہونی چاہیے. محبت کا مرکز اور محور مال نہیں ہوتا, جائیداد نہیں ہوتی, آسائش اور سہولیات نہیں ہوتی. محبت کا مرکز اور محور جو ہوتا ہے وہ شوہر کی ذات ہوتی ہے, اس کی ذات سے محبت ہونی چاہیے. اور یہی سبق ملتا ہے امہات المومنین کی سیرت طیبہ سے اور ان کی زندگیوں سے. سب سے بڑا سبق ہمیں یہی ملتا ہے. اس لیے ہماری خواتین کو انہیں اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے, اور اگر انہیں اپنا آئیڈیل بنایا جائے گا زندگی بڑے سکون کی گزرے گی. کیونکہ گلے شکوے وہیں آتے ہیں کہ عورت کی وجہ سے شوہر رشوت بھی لے لیتا ہے, غلط کام بھی کر لیتا ہے. کس لیے؟ جی بیوی کی فرمائش ہے. ارے بھائی جس کی گنجائش نہیں ہے نہ فرمائش کرو, جو ہے گزر بسر کر لو. امہات المومنین نے بھی تو کیا. دنیا کی تو گزر جائے گی, لیکن رقبہ حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ جس ماحول کے اندر انسان ہو اس ماحول میں گزارا کر لے. نبھانے کی عادت ہونی چاہیے.